اپنے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی میں اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، ان کے دل میں جتنی بھی محبت ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا تو یہ باہر ہے مگر صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرف لوگوں کو کبھی راس نہیں آتی، اور خدا محفوظ رکھے جھوٹے لوگوں سے اور جھوٹی محبتوں سے۔ اس دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی انسان کے لیے صرف تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، یہ انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے، اور زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان قربانیوں کی ضرورت ہو۔ یاد رکھیں، دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ دوسرے انسانوں کو ہر وقت تولنے والے خود بڑے ہلکے ہوتے ہیں، اور انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ نسلی دوست آپ سے چاہے کتنا بھی ناراض ہو جائے، لیکن وہ دشمنوں کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ جو شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا، ضروری تو نہیں کہ وہ برا آدمی ہو۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے، سازش نہیں، اور حسد اللہ تعالی کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کریں، سہاروں کا نہیں۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں پر ساتھ نہیں ہوتے۔ ادب اور خاموشی دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ کچھ انتہائی گھٹیا لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ تعالی کے سامنے نہ روئے۔ ساری دنیا آپ کے سامنے جھکے، ایسی دعا کبھی مت مانگنا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہ سکے، یہ دعا ضرور مانگنا۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسرے انسانوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، اور دل کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ لمبی زبان اور لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ انسانوں کے لیے جھانکنے کی بہترین جگہ ان کا اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ ان کی اپنی اوقات ہے۔ کسی انسان کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس انسان کی امداد کرتے رہنا، یہ ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ خود کو وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں،
اور وہی کہیں جو آپ محسوس کریں، کیونکہ جو برا مانتے ہیں ان کی پرواہ نہیں، اور جن کی پرواہ ہے وہ برا نہیں مانیں گے۔ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں، سیاسی اور مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ کسی بھی انسان کے کردار کی پختگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالی سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ تعالی نواز دیتا ہے۔ دعا یہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے وہ بغیر مانگے ہی دے دے، اور جو نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اگر تم غریب ہو یا کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عزت کے حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچا گیر اور دوسرا منافق۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے، اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ جب رشتہ نیا ہوتا ہے تو لوگ باتیں کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، وہی رشتہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ دور جانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی قداور اور مضبوط کیوں نہ ہو، جب دل کو ٹھیس پہنچے جگر پر چوٹ لگتی ہے اور انسان ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو جاتا ہے۔ لوگ زیادہ تر اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام ہوتا ہے اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے۔ خود کو وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں اور وہی کہیں جو آپ محسوس کریں، کیونکہ جو برا مانتے ہیں ان کی پرواہ نہیں، اور جن کی پرواہ ہے وہ برا نہیں مانیں گے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسرے انسانوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، اور دل کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں پر ساتھ نہیں ہوتے۔ دوسرے انسانوں کو ہر وقت تولنے والے خود بڑے ہلکے ہوتے ہیں، اور انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے، اور جو حق اس پر ہو وہ اس حق کو ادا کرے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو،
کیونکہ تم یہ نہیں جانتے کہ کون اپنے اندر کس طرح کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ یہ جو انسان تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان انسانوں کو اندر سے دیکھ لو تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ اپنی زندگی میں ان تین لوگوں کو کبھی مت بھولنا، مصیبت میں چھوڑنے والوں کو، مصیبت میں ڈالنے والوں کو اور مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو۔ غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں اور غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، یقین مانیں آپ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر بے سکونی بڑھ جائے تو اپنی عبادت کا وقت بڑھا دو، اور جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ نماز سکون سے ادا کرے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے انسان کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ اعتماد کمایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے اور وفاداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خیانت کرنے سے انسان تینوں چیزوں کو کھو دیتا ہے۔ کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان رشتوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں اپنے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں، بنا کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے۔ بس ان کا ہماری زندگی میں ہونا ہی ہمارے لیے سکون اور تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تصویروں میں تو ہم خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی تو اس کی سب سے بڑی تصویر ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے ماضی کا قیدی نہ بناؤ، کیونکہ وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ یقین رکھا کرو، کیونکہ کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی انسان کو آس نہیں ہوتی۔ آپ کا سچا دوست وہ ہے جو آپ کو اس وقت پسند کرے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ دعا مانگنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عزت سب سے انمول چیز ہے۔ لوگ محبت کے بغیر تو رہ سکتے ہیں مگر عزت کے بغیر نہیں۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں مل سکا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے۔ یاد رکھیں، دونوں میں سے جسے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ معاف کر کے آگے نکل جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارا دل دکھایا، تم پر تہمت لگائی یا تمہیں برا بھلا کہا۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب انصاف کرنے پر آتا ہے تو نا انصافی نہیں کرتا۔
ہو سکتا ہے آپ کو ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے خود سے دوستی کرنے کا موقع دیا ہو۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے ہمیشہ بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں دوسرے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف مت دیکھو۔ یاد رکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے خود دعا کا حکم دیا ہے؟ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہیں۔ اگر تم نے اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ تمہاری تمام پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے۔ اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کون کس کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ جب تک تم لوگ توہین سے پریشان اور تعریف سے خوش ہوتے رہو گے تب تک تم غلامی ہی میں ہو۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ حرام کے پیسے سے بنے محلوں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے والوں سے محنت کش مزدور بہتر ہے جو خالق کو دھوکہ نہیں دیتا۔ کبھی کبھی حقیقتوں کو برداشت کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس ہونا پڑتا ہے۔ دنیا ان لوگوں کے لیے بہت ظالم جگہ ہے جو سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ کا دل بار بار ٹوٹتا ہے تو اسے اس وقت تک توڑتے رہیں جب تک وہ مکمل کھل نہ جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت تو پہلی نظر میں ہو جاتی ہے، لیکن اصل محبت تب شروع ہوتی ہے جب تم کسی کے غصے، تھکن، خاموشی، بیزاری سب کچھ دیکھ کر بھی اسے چاہنے کا فیصلہ کرتے ہو۔ کوشش کریں کہ کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کیونکہ انسان جتنی شدت سے کسی کو یاد کرتا ہے وہ اتنی ہی ذلت اٹھاتا ہے۔ کچھ دل آزاریاں کبھی بھی معاف نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ان کا کوئی بدلہ ہوتا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ آپ کا صبر شاید دوسروں کو نظر نہ آئے، لیکن آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ دیکھنا ایک دن وہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ یہ سارے دکھ اور پریشانیاں بھول جائیں گے۔